دوستو آج ہم بات کریں گے ایک شہزادی کے غلام سے زنا اور بچھوؤں والی قبر کے پورے واقعے کے بارے میں۔ یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک خوبصورت بہت ہی حسین بیٹی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو ہاتھیوں کا رکھوالا تھا اور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کس طرح ہاتھیوں کو قابو رکھنا ہے۔ وہ غلام جو جوانی کے عالم میں تھا، اس نے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا جب وہ ہاتھی پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلی تھی۔ جب غلام نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ وہ جب بھی ٹہلنے کے لیے نکلتی تھی تو وہ غلام اس کو تکتا رہتا اور چاہتا کہ اس سے بات کرے اور کسی طرح یہ میری ہو جائے، اور یہ اس کی دلی تمنا ہو گئی تھی۔ غلام کی حیثیت تو یہ نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر شہزادی اسے پسند کر لیتی تو بادشاہ کو اس کی بات ماننی پڑتی۔ دوستو وہ لڑکا تھا تو غلام، لیکن وہ جوان تھا اور بہت ہی زیادہ ہٹا کٹا اور دکھنے میں کوئی شہزادے جیسا لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادی کو جب سے دیکھا ہے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آتا، بس چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے شہزادی کو حاصل کر لوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کو اگر تم نے بتا دیا تو وہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دے گا، اور تم جانتے ہو نا کہ بادشاہ ہر بات کی سزا کتنی بھیانک دیتا ہے۔ لیکن وہ ضدی تھا اور اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں آگ میں جلا دیا جاؤں، لیکن مجھے شہزادی کو حاصل کرنا ہی ہے۔ ایک دن شہزادی جنگل کی سیر کے لیے نکلی تو غلام اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی کہ جہاں جہاں سے ہاتھیوں کو گزرنا تھا وہاں وہاں اس نے کانٹے بچھا دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کانٹا نہیں تو دوسرا کانٹا تو ہاتھی کو ضرور چبھنا ہی تھا، اور یہی ہوا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ شہزادی ہاتھی پر سوار ہرے بھرے جنگل کے خوبصورت ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہاتھی نے زور سے چنگھاڑ لگائی۔ اس کے پیر میں کانٹا گھس گیا، اور وہاں پر تو شہزادی کا کوئی خادم بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ اب وہ غلام موقع دیکھ کر دوڑتا ہوا ہاتھی کے پیروں کے پاس آ گیا۔ غلام جانتا تھا کہ ہاتھی کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہاں پر شہزادی تو بکھلائی ہوئی تھی۔ غلام نے چالاکی سے کانٹا نکال دیا اور وہ ہاتھی پرسکون ہو گیا۔ اب شہزادی اتنا خوش ہوئی کہ ہاتھی سے نیچے اتر آئی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ غلام اسی کے محل میں کام کرتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی دیوانی ہو گئی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہے، لیکن وہ شہزادہ نہیں تھا، وہ تو اس کا خادم تھا۔ شہزادی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوجوان اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کیا تم کوئی شہزادے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تو آپ کے محل میں موجود ہاتھیوں کو سنبھالتا ہوں، اسی وجہ سے یہ ہاتھی میرے قابو میں آ گیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے تو بہت بہترین کام کیا ہے، میرے والد صاحب تم سے بہت خوش ہوں گے۔ وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اتنا گم ہو گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے۔ اس غلام نے کہا کہ شہزادی اس وقت آپ کا جنگل سے باہر نکلنا تو ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات یہیں جنگل میں گزار لیں۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی درندہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی تو پہلے ہی اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی بات مانتی گئی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زناکاری کرنے کا تھا، اور دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہوئے کہ زنا کر بیٹھے۔ اب غلام کافی پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں تو ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ صبح ہوئی تو اس نے شہزادی سے کہا آپ تو اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں آپ کا غلام، اور کیا آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان تو تعلق بن چکا ہے، اب اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے ابا جان وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تمہاری سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر چاہے قسمت کی آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب میں ہو۔ شہزادی نے کہا کہ میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گی، اسی لیے تم میرے بابا سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا اور بولا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، آپ کی بیٹی کا نکاح آپ مجھ سے کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔
अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इस गुलाम को क्या जवाब दूं। उसने मुझ पर एहसान किया है, मेरी बेटी की जान बचाकर। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहा, क्या तुम भी इसे पसंद करती हो? तो वो कहने लगी, जी हाँ, मैं इसी से निकाह करना चाहती हूँ और मैं इसके बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया कि इसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है और अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और उसको वरगलाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोच लिया कि मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा जिसको ये कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने कहा कि तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दोगे तो तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी से कर दूंगा। अगर शर्त पूरी ना हो सकी तो याद रखना कि हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें डाल दिया जाएगा और फैसला तुम्हारे हाथ में है। बादशाह ने उसको शर्त बताई कि तुम कहीं से भी 2 बोरी बिच्छू भर कर ले आओ तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने यह शर्त इसलिए रखी थी कि वो इतने ज्यादा बिच्छू इकट्ठे करके ला नहीं सकता था। उसने कहा कि जाओ और शर्त पूरी करो। परेशानी के आलम में वो नौजवान घर आया। जब उसके बाप ने उस पर नजर डाली तो कहने लगा, बेटा तुम बहुत परेशान हो। उसने कहा कि बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सज़ा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने उनको अभी ये बात नहीं बताई है, बस उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं उनकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा कि मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर जनाकारी करो। तुमने ऐसा क्यों किया जो कि हमारे दीन में हराम काम है और तुमने वो हराम कारी कर ली। उसने कहा, लेकिन बाबा अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उसी शहजादी के साथ करना चाहता हूं ताकि उसकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो उनकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए कि मैं इतने बिच्छू कहाँ से जमा करूं? क्या आप मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा कि अभी तो तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें बिच्छू पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वो गुलाम महल आ गया और अपना काम करने लगा। काम से फारिग होकर जब वो वापस घर आया तो उसका बाप उसका मुंतजर था। बाप ने कहा कि 2 बोरियां लाओ, जिसके लिए बादशाह ने हुक्म दिया है। तो उसने कहा, जी हाँ, बोरियां तो मैं लेकर आया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बताएं। बाप ने कहा कि शहर में बहुत ही पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में फलां जगह एक कब्र है। अब तुम उस कब्र पर जाना और कब्र से सारी मिट्टी हटाना और एक ईंट निकालकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब एक बोरी का मुंह भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूती से बांध देना और दूसरी बोरी को भी इसी तरह तुम भर लेना। इसके बाद उस कब्र को अच्छी तरह बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था वो उस कब्र के पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने ईंट हटाई और वहां बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर जाते जा रहे थे, यहां तक कि वो बोरी भर गई।